رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بئس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی ہمارے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ کس چیز کے لیے کون سی چیز یا کون سے کام مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کہیں سفر کرنا چاہتا ہے، وہاں کے بارے میں اگر اس کو نہیں معلوم ہے تو کسی جانکار سے پوچھے گا کہ وہاں کے سفر کی ضروریات کیا ہے، تاکہ اسی اعتبار سے ہم آمادگی کریں۔ دنیا خود ایک سفر ہے اور یہاں سے ہمیں آخرت کا سفر کرنا ہے، لہٰذا اس کی آمادگی۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم صحیح معنوں میں کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں لگتا ہے ایسا کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اور چونکہ نہیں معلوم ہے ہم کو کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم دنیا کی جو چمک دھمک چکا چوند ہے اس میں اتنا مشغول اور اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ اصل وہ چیز کی جو ہماری ضرورت کی ہے وہ اس تک ہم پہنچ ہی نہیں پاتے۔ بہت سی جگہوں پہ خراب چیزوں کو اور غلط چیزوں کی جو مثال دی گئی ہے وہ غلاظت میں اگے ہوئے سبزے کی دی گئی ہے۔ غلاظت کہتے ہیں گندگی کو، سبزہ یعنی جو ہریالی ہوتی ہے۔ گندگی کے اوپر اگر ہریالی نکل آئے، اگ آئے تو دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے، ہری بھری آدمی خوبصورت لگتی ہے، لیکن اگر اپنی ضرورت اس سے پوری کرنا ہو اور جا کے اس کو نکالے تو نیچے گندگی ہی گندگی ہوتی ہے۔ یعنی صحیح معنوں میں اگر انسان کو معلوم ہو تو وہ اس کو چھونے کی بھی ہمت نہیں کرے گا۔ یہ چیز نئے آدمی کو نہیں معلوم ہوتی ہے، انجان آدمی کو۔ جو جانتا ہے اگر وہ کھڑا ہے تو بتا نہیں اس کو مت چھوئیے گا، وہ بہت گندی چیز ہے، دیکھنے میں لگ رہا، یقین ہوگا انسان مان لے گا، نہیں ہوگا نہیں مانے گا۔ ذات پروردگار نے اپنے نظام کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر چیز کی چمک دھمک پہ مت جانا۔ بہت سی چیزیں اندر سے بہت گندی ہوتی ہیں، جتنے گناہ ہیں سب اندر سے گندے ہوتے ہیں، اور آج دنیا کا مزاج یہ ہے کہ اوپر سے اس کو سجا دھجا کے پیش کیا جاتا ہے۔ انسان کے اندر ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، ایک اٹریکشن دکھتا ہے اس میں اور انسان جاتا ہے اس کی طرف۔ اللہ بتاتا ہے کہ نہیں مت جانا، خبردار، وہ بہت گندی چیز ہے۔ جب انسان کو ہوش آتا ہے، کہ بعض اوقات تو پوری زندگی ہوش نہیں آتا ہے، جب انسان کو ہوش آتا ہے تو اس ٹائم افسوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ الگ الگ ہے، بعض اوقات توبہ کے ذریعے سے پلٹ آتا ہے، بعض جگہ اوقات نہیں پلٹ پاتا ہے۔ تو یہ تقوی جو ہے اور تقوی کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، یہ ہم کو بتاتا ہے کہ کس راستے میں کون سی ایسی چیز ہے جو چمک دھمک والی ہے، یا اور واضح اور سامنے کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کریں۔
اگر آپ کے پاس کسی جگہ جانے کے کئی راستے ہیں تو آپ حتماً یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سا راستہ اچھا ہے، صحیح ہے، نزدیک ہے، آسان ہے نا. راستے میں کبھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک راستہ اس میں گڈھے وڈھے بہت زیادہ، پرابلم ہوگی، مشکل ہوگی چلنے میں. ایک راستہ ہے صاف ستھرا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. ایک راستہ ہے کہ راستے میں گندگی بہت زیادہ ہے، بدبو ہے، یہ سب. تو انسان کون سے راستے کو اختیار کرے گا؟ بعض اوقات وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے تب بھی اس کو نہیں اپناتا ہے کہ ارے نہیں، اتنی گندگی بدبو سے کون جائے گا، صاف راستہ ہے، ٹھیک ٹھاک، اس سے چلتا ہے. خود یہ کون بتائے گا ہم کو کون سا راستہ صحیح؟ ذات پروردگار اگر بتا رہی تو اس سے زیادہ کون بہتر بتانے والا ہے؟ اگر ہم اللہ کی اس نظام پہ عمل نہیں کر کے اپنی منمانی کر کے اس راستے کو اپناتے ہیں جس کو منع کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ایک دم دو چار کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ وہ بھروسہ اور ایمان نہیں ہے ہماری پریکٹیکل لائف میں جو ہم کو ہونا چاہیے. ورنہ مان لیتے نا اس بات کو. لہٰذا آپ دیکھیں کہ خود دنیا کے متعلق مولا کائنات نے کتنی مذمت کی ہے. گفتگو میں پوری دنیا پہ ایک جگہ ایک پروگرام ہوا تھا نہج البلاغہ پہ، کانفرنس تھی، اس میں ایک عنوان یہی تھا کہ دنیا سے متعلق. اتفاقاً وہ ہمارے ذمے تھا اور گفتگو کی، تو ایک گفتگو میں بھی وہ بات آسانی سے نہیں آ رہی تھی جو مولا کائنات نے دنیا کے متعلق ارشاد فرمایا ہے. یوں ہی نہیں امام علی کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے بچو، یا امام علی نے دنیا کو طلاق دیا. اگر اچھی چیز ہوتی، لینے لائق ہوتی، تو امام علی بھی طلاق نہیں دیتے. لہٰذا تقوی الہی، ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں اور جہاں جانا ہے، یہ نظام ہم کو بتاتا ہے کہ اس راستے پہ کیسے چلیں، جہاں جانا ہے وہاں کیسے جائیں، کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے. یہ تقوی الہی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول اور حکمت کی مسلسل آپ کی حکمتوں پہ گفتگو چل رہی ہے سلسلے وار. اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں بئس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد. بئسا بری، برے کے معنی میں آتا ہے. بئس الزاد، سب سے برا جو زاد ہے، زاد راہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں، الی المعاد، معاد کی طرف یعنی قیامت کی طرف جانے کے لیے جب انسان پلٹ کے جائے گا آخرت کے لیے جو زاد ہے، زاد راہ، سب سے برا زاد راہ کیا ہے؟ العدوان علی العباد، اللہ کے بندوں پہ ظلم و ستم کرنا. معاد کے بارے میں معلوم ہے، معاد آخرت کے لیے کہا جاتا ہے. زاد کہتے ہیں ان چیزوں کو، جب انسان سفر کرتا ہے تو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے سفر میں کرایہ، اور ایک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زاد راہ، راستے کا زاد، زاد سفر. زاد سفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی راستے کی ضروریات ہیں، اس میں کرایہ بھی شامل ہوتا ہے، اس میں کھانا پینا، جو بھی چیزیں راستے میں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ان ساری چیزوں کو کہتے ہیں زاد. امام کہتے ہیں کہ بئس الزاد، بدترین زاد سفر، برا زاد سفر کیا ہے؟ الی المعاد، قیامت کی طرف، آخرت کی طرف. کیا ہے برا زاد؟ العدوان، ظلم و ستم کرنا، علی العباد، اللہ کے بندوں پہ. بدترین زاد اللہ کے بندوں پہ ظلم و ستم کرنا، یہ معاد کے لیے بدترین زاد. لہذا مولا کائنات اس میں ظلم و ستم کے جو برے اثرات ہیں ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور بدترین جو آدمی آخرت کے لیے توشہ سفر یا زاد سفر اکٹھا کرتا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. در واقع یہ دنیا، اس میں جو کچھ بھی ہم عمل کر رہے ہیں، ہم لوگ اس ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو واقعی ہم زاد مہیا کر رہے ہیں، زاد سفر آخرت کا. ایک ایک لمحے اس انداز میں اس کو ہم لوگ محسوس کریں کہ ہم ایک ایک لمحے جو کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے تصور کریں کبھی انسان کو کہیں جانا ہے، سفر میں لمبا سفر ہے، اہم سفر ہے، اور اس کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، تو مثلاً 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کو لگتا ہے پیکنگ کے لیے.
اب وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں فلاں چیز کی ضرورت ہے وہ رکھ لیا، فلاں چیز کی ضرورت ہے وہ رکھ لیا، جو بھی ضرورت کی چیزیں، تو وہ ماحول کیسا ہوتا ہے؟ یہ ہماری جو زندگی ہے جو ہم یہاں پہ جی رہے ہیں، یہ در واقع وہی 1-2 گھنٹے ہیں جو پیکنگ کے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شاید واقعی 1-2 گھنٹہ ہو سکتا ہے 1-2 گھنٹہ بھی نہ ہو، نہ یہ کہ 1-2 گھنٹہ ہو سکتا ہے 1-2 لمحہ بھی نہ ہو۔ اسی میں ہم کو پیکنگ کرنی، اسی میں ہم کو اپنے سارے سامان مہیا کرنا۔ تو ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو در واقع ہم وہ اس سفر کی آمادگی کر رہے ہیں، کسی سے ہمارا رابطہ ہے تو اس سفر کی آمادگی، ایک ایک لمحے ہم جو کام بھی کر رہے ہیں در واقع ہمارا یہ کام اس سفر کی آمادگی ہے، تیاری ہے، کیونکہ یہ جتنے کام ہمارے ہیں در واقع یہ اسٹور ہو رہے ہیں، یہ محفوظ ہو رہے ہیں، اور جو محفوظ ہو رہا ہے وہی زیادہ سفر ہے ہمارا۔ ایک ایک لمحے کا کام محفوظ ہو رہا ہے، وہی ہمارا زیادہ سفر ہے۔ اسی کے اعتبار سے ہم پھر جب وہاں جائیں گے تو جو بھی ہماری ضروریات کی چیز ہے، لہٰذا انسان یہ محسوس کرے کہ اس کے جو بھی اعمال ہیں یہ آخرت کے لیے زیادہ سفر ہے۔ قرآن مجید ہم کو زیادہ سفر کے لیے کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَزَوَّدُوا، تم اپنے زاد سفر کو مہیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یقیناً بہترین جو زاد سفر ہے وہ اللہ کا تقوی ہے، تقوی پروردگار۔ خوب یہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ جہاں جانا ہے، جس سفر پہ جانا ہے، اس سفر پہ جس چیز کی ضرورت ہے، جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی پروردگار، یہ بہترین زاد سفر۔ اس کو اگر ہم نے رکھ لیا اپنے ساتھ تو پھر ہم کو کسی اور چیز کی ضرورت الگ سے نہیں پڑے گی، اسی میں ساری چیزیں خود بخود آ جائیں گی۔ تقوی پروردگار یعنی نظام پروردگار پہ عمل کرنا۔ لیکن بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ ظلم و ستم کرتے ہیں اللہ کے بندوں پہ، چونکہ مولا کی گفتگو اسی پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، اور یہ جو ظلم و ستم ہے یہ در واقع انسان کو معصیت کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ کی الگ الگ نوعیت ہے، یہ بدترین گناہ، کیونکہ ظلم نہ یہ کہ صرف حق اللہ ہے، اس میں حق العباد بھی ہے، تو یہ بدترین معصیت کی طرف، اس میں ایک معصیت گناہ کا جنبہ پایا جاتا ہے۔ انسان ایک مرتبہ اللہ کی معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اللہ کے سامنے، غلطی سے ہو گیا گناہ، بعد میں استغفار کیا، اللہ رحیم ہے کریم ہے، ممکن ہے وہ معاف کر دے، تو اسے کہتے ہیں نا کہ وہ توبہ کے پانی سے نہا لیا اور صاف ہو گیا، ممکن ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے، انسان کو معلوم ہے کہ پانی صاف کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے نالے میں کود جائے کہ پانی تو ہے گھر میں نا، صاف تو کر دے گا، چلو ایک نالے میں ڈبکی لگا کے آتے۔ تو توبہ کا مطلب صاف کر دے گا، اس کا مطلب نہیں کہ انسان جان بوجھ کے جا کے گناہ کر لے کہ چلو توبہ تو ہے یہ صاف ہو جائے گا، ہے نا۔ اور شاید بعض اوقات ایسے میں کہ جب انسان توبہ کو وسیلہ بنا لے تو پھر اللہ بھی اس کی نیت کو دیکھے گا نا، اور اس اعتبار سے یہ ظاہر ہے اللہ طے کرے گا کہ اس کو معاف کرنا ہے کہ نہیں معاف کرنا ہے، اس کے ہاتھ۔ لیکن وہ گناہ کی جو ظلم و ستم ہوتا ہے اللہ کے بندوں پہ، یہ توبہ کے پانی سے بھی نہیں صاف ہوتا ہے، یہ استغفار کے پانی سے بھی نہیں صاف ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق العباد ہے۔ اللہ کہے گا تم نے جس پہ ظلم کیا ہے یا جس کے ظلم میں تم شریک ہوئے ہو، جاؤ پہلے اس سے معافی مانگ کے آؤ۔ وہ ہم کو معافی مانگنی پڑے گی، چاہے ہم یہاں مانگے، بعض اوقات ہوتا ہے یہاں پہ ایگو انانیت، ارے میں اس سے معافی مانگوں، اس کی حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے کیا وہ، ہمارا جیسا آدمی اس سے معافی مانگے، کوئی بات نہیں نا، مانگو، وہاں مانگنی پڑے گی، مانگنی تو پڑے گی تمہیں۔ اگر کسی کے گردن پہ کسی کا حق ہے تو عقل مندی اسی کی ہے کہ فوراً معافی مانگ کے اس کو کلیئر کر لے، نہیں کرتا ہے تو یہاں نہیں تو آخرت میں اس کو کلیئر کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اور وہ فرق ہے، اور جتنا انسان فرق سمجھے گا اتنا بدترین راستے پہ شیطان کو، ابلیس کو یہی تو فخر تھا، ہم آگ سے بنے ہوئے، یہ آدم مٹی کے بنے ہوئے، ہے نا، یہی تو فخر تھا شیطان کو، ابلیس کو۔ لہٰذا خوب ظاہر ہے کہ اس معافی کے لیے اور
توبہ کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے قرآن مجید میں خود بالخصوص توبہ کے لیے اہم گفتگو آئی ہے۔ لہذا امام نے اسی لیے کہا ہے کہ جو بدترین زاد ہے وہ آخرت کے لیے جو توشہ ہے وہ ظلم ہے۔ کیوں؟ خوب ایک انسان کو سفر کرنا ہے، ظاہر سفر میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس نے ساری چیزوں کو رکھا بالفرض، مثلا سفر میں اس کو کھانے کی ضرورت تھی، بجائے کھانے کے اس نے ایک مٹھی زہر رکھ لیا۔ ابھی اس سے خراب کوئی چیز اس کی زیادہ سفر ہو سکتی ہے؟ راستے میں کھانے کا ٹائم آیا ہو، بڑے اہتمام سے بیٹھا کہ آؤ ہم لوگ بیٹھ کے زہر کھاتے ہیں، ہے کوئی ایسا؟ ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا آخرت کا توشہ، آخرت کا زاد سفر ظلم سے مہیا کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے سفر کے لیے زاد سفر کے طور پہ زہر لے کے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے دنیا کے سفر کے لیے زہر سے بری کوئی چیز زاد سفر نہیں ہو سکتی ہے، ایسے ہی آخرت کے سفر کے لیے ظلم سے بری چیز کوئی زاد سفر نہیں ہو سکتی۔ مولا کائنات نے اسی لیے یہ مثال دی ہے۔ یہ امام علی یوں ہی نہیں مثال دے رہے ہیں کہ بدترین جو زاد سفر ہے وہ ظلم ہے، یوں ہی نہیں امام علی ہم کو متوجہ کر رہے ہیں۔ امام علی حلال ہی مشکلات ہیں، ہماری مشکلوں کو حل کر رہے ہیں، دنیا کی مشکل، آخرت کی مشکل، عاقبت کی مشکل، ساری مشکلات کو حل کر رہے ہیں۔ لہٰذا نہج البلاغہ میں اسی میں خطبہ نمبر 176 میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، خود ظلم سے متعلق آپ فرماتے ہیں، البتہ ہم جلدی سے ترجمہ، کہ وہ ظلم یا ستم کی جو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا، وہ ظلم وہ ہے کہ جہاں پہ بندے ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں۔ ہرگز اللہ اس ظلم کو، ظلم پہ کافی گفتگو کی گئی، بہت زیادہ اس پہ روایات ہیں، حدیث ہیں، ائمہ نے بہت پوری کوشش کی ہے انبیاء نے کہ لوگ ظلم نہ کریں، ظلم کی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ ظلم کہ جو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا وہ ہے کہ جہاں بندے ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، یہ وہ ظلم ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو اس قصاص سے زیادہ سنگین تر ہے کہ جو دنیا میں مثلا کبھی کسی کے جسم کو کاٹ کے، یعنی چاقو کی چوٹ ہے یا تازیانے ہیں، اس سے زیادہ یہ جو دنیا میں اس طریقے سے قصاص ہوتا ہے، یہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ گویا امام بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی ظلم کا معاملہ دنیا میں کلیئر ہوتا ہے تو آدمی کو لگتا ہے نا کہ یار ایسا کیسے ہو، اتنا بہت سخت ہے، کیسے نہیں ہو سکتا، ہم قصاص میں یہ مشکل ہوگی، اتنے کوڑے ہوں گے، یا مثلا دیت میں یہ دینا پڑے گا، وہ دینا، یہ کچھ نہیں ہے بنسبت اس عوض کے کہ جو آخرت اور عاقبت میں اس کو دینا پڑے گا، یہ کچھ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ایسا قصاص ہے کہ جس میں انسان کو کوڑے کھانے پڑ رہے ہیں تو امام کہہ رہے ہیں کہ وہ آخرت سے بہت بہتر ہے، روز محشر کی بنسبت بہت بہتر ہے۔ لہٰذا امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس دنیا میں ظلم، ایک تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیں، عموماً ظلم یہی سمجھا جاتا ہے کسی کو 2 ہاتھ مار دیا، کسی کو گلا دبا دیا، کسی کو قتل کر دیا، اسی کا نام نہیں۔ ظلم صرف یہ نہیں ہے، عرض کیا کہ ظلم پہ بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے اور ضرورت ہے پہچاننے کی ظلم کہتے کس کو۔ ظلم کے جو اصل معنی ہے کہ جو ہم نے اس سے پہلے پیش بھی کیا ہے، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے رکھ دینا یہ اس پہ ظلم ہے، جو بھی چیز جس کا جو مقام ہے۔ اسی لیے جب مولا کائنات یا ائمہ سے حق کو چھینا گیا تو یہ ظلم تھا، بہت بڑا ظلم تھا ائمہ کو، جو مقام چھینا گیا ان کا۔ جیسا زیارت میں بھی پڑھا جاتا ہے، وہ تفصیلات اگر دیکھی جائے تو واقعی اس میں کافی چیزیں جو سامنے آئیں گی۔ لہٰذا دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ ظلم اسے کہتے ہیں جس میں ساری برائیاں ہیں، ساری برائیاں ظلم میں آتی ہیں۔ لہٰذا انسان کبھی بھی کوئی بھی جو شرعی یا عقلی برائی ہے اس میں اگر مرتکب ہوتا ہے، ملوث ہوتا ہے، تو یہ ایک عام معنی کے اعتبار سے ظلم ہے، ایک خاص معنی جو ہے وہ الگ ہے، ایک عام معنی کے اعتبار سے ظلم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کسی انسان کو، کسی شخص کو، کسی غیر کو انسان کوئی نقصان پہنچا رہا، کوئی اذیت پہنچا رہا، کسی بھی طرح کی، ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی عمدن کسی کو تکلیف ظلم ہے یہ اس کے اوپر،
عمدن کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایک بات کہہ دی، ظلم ہے، طنز کر دیا ظلم ہے، پریشان کر دیا ظلم ہے۔ لہٰذا کسی کو بھی انسان اذیت پہنچا رہا ہے، مثلا کسی کو مار دیا ظلم ہے، کسی کو قتل کر دیا ظلم ہے، کسی کو برا بھلا کہہ دیا ظلم ہے، کسی کو گالی دے دیا ظلم ہے۔ عموماً ظلم ہمارے معاشرے میں بڑے فخر سے کیا جاتا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس پاور ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس پاور ہے، یہ انسان ظلم کر کے یہ ثابت کرتا ہے، جبکہ وہ اتنی قبیح چیز ہے کہ ایمن، اور نتیجہ بھی اس کا بہت برا ہے۔ بعض چیزیں ہم پیش کریں گے، ورنہ ظاہر سی بات ساری چیزیں، غیبت کرنا کسی کا ظلم ہے، تہمت لگانا ظلم ہے، الزام لگانا ظلم ہے، کسی دوسرے کے مال کو خرچ کرنا بغیر اس کی اجازت کے ظلم ہے، ناحق کسی چیز کو ظلم ہے خرچ کرنا۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ظلم کے، یا اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو کسی کی اذیت یا کسی ایسی چیز کے لیے آتا ہے کہ جو انسان ظلم، حتیٰ انسان اپنی ذات پہ بھی ظلم کرتا ہے، انسان اپنی ذات پہ، ہر گناہ ظلم ہے۔ قرآن مجید نے بہت زیادہ ظلم پہ گفتگو کیا ہے، ایک آیت شریفہ سورہ انعام کی ہے، آیت نمبر 45 آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ظالمین کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے، یعنی ان کا نتیجہ اچھا نہیں، کیونکہ جب ظلم انسان کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پاورفل، طاقت سمجھ میں آتی، یہ وقتی طاقت ہے۔ تاریخ میں بڑے بڑے ظالم جن کی مثال دی جاتی ہے، خوب یزید جیسا ظالم، کیا نتیجہ ہوا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے ظالمین کے سلسلے کو منقطع کر دیا۔ کیا حال ہے نمرود کا، کیا حال ہے شداد کا، کیا حال ہے فرعون کا، کیا حال ہے یزید کا، کیا حال ہے ابن زیاد کا، کیا حال ہے پسر، ان لوگوں نے ظلم کیا۔ جتنے بھی ظالمین ہیں بڑے بڑے، موجودہ زمانے میں آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے ظالمین گزرے، کیا حال ہوا ان کا؟ سوائے عبرت کے کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے حکام، حاکم تھے، غدافی، صدام، جو بھی ہو آپ دیکھ لیں اس طرح سے۔ لہذا ظلم کر کے انسان کہیں پہنچ نہیں سکتا ہے۔ در واقع ظلم انسان کو روز محشر بدترین حالات کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس سے متعلق، ہم صرف ایک روایت پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ جس میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، در واقع یہ روایت ہوا ہے کہ جس کو 5ویں امام نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے والد نے ہم سے، اور یعنی ظاہر چوتھے امام نے، پھر ان سے ان کے والد، اور آخر میں مولا کائنات کی طرف نسبت ہوئی کہ یا بنیہ ایاک والظلم، اے میرے فرزند ظلم سے بچنا، کبھی ظلم نہ کرنا۔ من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ، خاص کر کے ایسے آدمی پہ کبھی ظلم مت کرنا کہ جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ اس لیے کہ مظلوم کا مددگار تو اللہ ہوتا ہے۔ ظلم، انسان جیسے ہی ظلم کا آغاز کرتا ہے فوراً طے ہو جاتا ہے۔ جب بھی کچھ اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، دو پارٹی ہو جاتی ہے نا، کچھ لوگ اس طرف کچھ اس طرف، دونوں لڑتے ہیں آپس میں۔ جیسے ہی ظلم شروع ہوتا ہے ویسے ہی یہ طے ہو جاتا ہے کہ ذات پروردگار ظالم کے مقابلے میں۔ ابھی اس سے بدتر حالات کیا ہوں گے کہ ایک انسان اللہ کے مقابلے میں آنے کا اعلان کر رہا ہے، اور جب اللہ کسی سے انتقام لے، سوچیے اس کا کیا حال ہوگا۔ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے اللہ، کیسے وسائل پیدا کرتا ہے، کیا نتیجہ ہوگا، کس جگہ پہنچے گا، کیسے۔ یہ اور بات ہے کہ اس جگہ پہ انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، یا ہم کیسے اس کو، ہمارے پاس بھی طاقت ہے، ہم جواب دے سکتے ہیں، لیکن نہیں، اگر ظلم ہو رہا ہے تو بالکل نہیں دینا چاہیے، بالکل نہیں، برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ مسبب الاسباب، اللہ اس کے اسباب کو مہیا کرے گا۔ لہذا اگر انسان خدا نخواستہ اس دنیا میں ظلم کرتا ہے تو یہ بدترین زاد راہ ہے آخرت کے لیے، بدترین زاد راہ، اور یہ وہ زاد راہ ہے کہ جو آخرت میں سوائے زہر کے کوئی اور کام اس کے لیے نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر،
इन्ना शानियका हुवल अबतर। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी निअमहुल आद्दून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला साहिबिद दाअवतिन नबविय्यह। वसौलतिल हैदरिय्यह। वल इस्मत फ़ातिमिय्यह। वल हिल्मिल हसनिय्यह। वशुजाअतिल हुसैनिय्यह। वल इबादतिस सज्जादिय्यह। वल आसारिल बाक़िय्यह। वल मअसरिल जाफ़रिय्यह। वल उलूमिल काज़िमिय्यह। व रिज़ाइ रज़विय्यह। वल जूदित तक़विय्यह। वन निक़ावतिन नक़विय्यह। वल हैबतिल अस्करिय्यह। वल गैबत इलाहिय्यह। वलअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, इस दूसरे खुतबे में एक बार फिर अपने नफ्स और आप सबको अल्लाह के तक़वे की ताकीद करते हुए इस हफ़्ते के मुनासिबात में अहम तरीन मुनासिबत नीमे शाबान वो तारीख़ की जो मुंजी आलम बशरियत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अज्जल तआला फ़रजहु शरीफ के विलादत पुरबरकत और पुरनूर की तारीख़। दरवाक़े 12 इमाम सब के सब हमारे इमाम, लेकिन हमारे ज़माने के जो इमाम हैं वो वक्त के इमाम हैं, इमाम ज़माना। लिहाजा बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो ख़ुद इमाम की भी ज़िम्मेदारी होती है और यकीनन इमाम बेहतर तरीक़े से अपनी ज़िम्मेदारियों को जानते भी हैं और अमल भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से उम्मत की भी काफ़ी ज़िम्मेदारी होती है। लिहाजा हमारी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इमाम आज पर्दे ग़ैब में हैं, ये इस बात की एकदम क्लियर वाज़ेह दलील है कि उम्मत अपनी ज़िम्मेदारी को अंजाम नहीं दे रही, वरना अगर उम्मत इस लायक होती और अपनी ज़िम्मेदारी को अंजाम देती तो ज़हूर हो चुका होता, ग़ैबत की कोई ज़रूरत नहीं थी। कुरान मजीद ने इसीलिए उम्मत साज़ी पे बहुत बात की। ये एक अलग मौजू है और ये नहीं मालूम एक अलग तरीक़े से बताया जाता है और सारा ज़ोर इस पे होता है कि लीडर ऐसा हो, वैसा हो, वैसा हो, वैसा हो। इतना उस गुफ्तगू में हम मसरूफ़ हो जाते हैं कि इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे पाते हैं कि उम्मत कैसी हो। लिहाजा उम्मत साज़ी के दायरे से हम बाहर निकल जाते हैं। उम्मत बनाना कुरान मजीद ने क्लियर कहा है उम्मत के मुतालिक। आप देखें, सर्च करें उम्मत को लेके, ये इंशाल्लाह इस मरतबा
تلاوت کیجیے گا تو امت سے متعلق جو آیتیں آئی ہیں ان کو الگ کیجیے گا. ابھی ہم چونکہ وہ ایک مستقل گفتگو ہے اور تفصیلی گفتگو ہے، لہٰذا ہم اس پہ ابھی بات نہیں کر سکتے. امت کا یہ حال ہوگا کہ جس وقت ایک امام کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ منجی عالم بشریت. منجی کسے کہتے ہیں؟ نجات دینے والے کو، جو لوگوں کو نجات کس چیز سے دی جاتی ہے؟ یہ بشریت مشکلات میں، ذلت میں، رسوائی میں، پریشانیوں میں، غلاظت میں، دنیا میں، دنیا داری میں، مادیات میں، ان ساری چیزوں میں غرق، ظلم میں، ستم میں، گناہ میں، امام آئیں گے اور سب کو نجات دلائیں گے. لہذا جو حالات روایات میں بتائے گئے ہیں کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو امام آ کے اس کو ویسے ہی عدل و انصاف سے بھر دے گی. یہ روایت ہے جس میں بتایا گیا، یہ کہا نہیں گیا کہ ظلم و جور سے بھر. جتنا کہا جاتا اتنا ہی کرنا چاہیے، اس کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یہ بیوقوفوں کا کام ہوتا ہے کہ دنیا کو ظلم و جور سے بھرو تاکہ امام کا ظہور ہو جائے. نہیں، بتایا یہ گیا ہے کہ دنیا جب ظلم و جور سے بھر جائے گی تو امام آ کے اس کو ویسے ہی عدل و انصاف سے بھریں گے. حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو امام کا ناصر بنانے کے لیے آمادگی کرو. تو ذمہ داری ہماری کیا ہوئی؟ ظلم و جور ذمہ داری ہوئی یا امام کی سیرت ہماری ذمہ داری ہوئی؟ یہ عجیب بات ہے، اور یہ واقعی دشمن کی سازش ہے یہ کہ وہ اہم ترین چیزیں، چاہے وہ آپ ماضی کے ان واقعات کو لے لیں، ہمیشہ دشمن ہم کو اس پالے میں رکھنا چاہتا ہے کہ جو اغیار کا پالا ہے. ایک انسان ظلم و جور کر رہا ہے تو کس پالے میں رہے گا، کس کی طرف رہے گا؟ اغیار کا پالا، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری امام کا ناصر. ظلم و جور کر کے امام کے ناصر نہیں بن سکتے، امام کے دشمن بن سکتے ہیں، امام کے مقابل میں آنے والے بن سکتے ہیں، ناصر نہیں بن سکتے. ناصر بننے کے لیے امام کی غیبت امام میں امام کی سیرت پہ عمل نہ کرنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی دلیل نہیں کسی پاس؟ غیبت امام میں بھی امام ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ عمل. خب اگر امام آئیڈیل ہیں، امام ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، تو پھر وہ ظلم و جور والی بات نہیں ہو سکتی، اس میں نہیں جا سکتے. ایک، جب ہم غیبت امام میں آئیں گے اور غیبت امام میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو امت بنائیں، اپنے آپ کو امام کا ناصر بنائیں، تو ظاہر ہے کہ سسٹم فالو کرنا پڑے گا. بغیر سسٹم کے امام کے ناصر نہیں بن سکتے. امام کی سیرت دیکھنی پڑے گی. امام کی سیرت میں جہاں ایک طرف دعائیں، نماز، روزہ، تسبیح، تحلیل، یہ ساری چیزیں ہیں، وہیں دوسری طرف ظلم سے مقابلہ ہے. بڑی مذمت کی گئی اتفاقاً. آج وہ جملہ بھی آیا، واقعی یہ حسن اتفاق ہے، کیونکہ ظلم کا بہت گہرا رابطہ ہے ائمہ سے. ائمہ نے ہمیشہ ظلم کے خلاف، ظلم کے مقابلے میں سخت ترین اقدام کیا. حسن اتفاق ہے کہ آج کلمات قصار میں سے بھی وہی کلمہ آیا کہ جو ظلم سے متعلق ہے. چونکہ ہماری گفتگو سلسلے وار ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ بیچ سے چھوٹ گیا ہو، نہیں. اگلے ہفتے اس کے بعد والا کلمہ ہوگا، اس کے بعد والے ہفتے اس کے بعد والے، اس طریقے سے ایک سلسلے وار گفتگو چل رہی ہے. اور یہ حسن اتفاق ہے کہ اس ہفتے ظلم پہ گفتگو ہوئی. ائمہ ظلم کے خلاف سختی سے کھڑے رہے. اس حد تک آپ دیکھیں، وہ مولا کائنات کا مشہور جملہ ہم نے یہاں بھی پیش کیا کہ جب یہودی عورت کے پیسے، پائل، پازیب جو بھی کہتے ہوں، چھینی گئی تو امام نے آ کے اپنی آرمی کو بلا کے ڈانٹا ہے اپنے افراد کو. امام کی نگاہ میں اتنا بھی ظلم پسند نہیں کیا جاتا ہے. نہ ظلم پسند ہے نہ ظالم. ظاہر ہے جب ظلم نہیں پسند تو ظالم کیسے پسند ہوگا؟ کیسا بھی ہو ظالم. اگر کسی کے دل میں ظالم کو لے کے ذرا سا بھی نرم گوشہ ہے تو وہ پھر امام کا ناصر نہیں بن سکتا. لہٰذا جو لوگ کربلا میں امام کی نصرت کے لیے نہیں جا پائے، ان میں سے ایک بہت بڑا گروہ وہ تھا کہ جن کے دلوں میں ظالمین کے لیے نرم گوشہ تھا.
نہیں جا پائے، ذرا سا بھی نرم گوشہ. خود آپ دیکھیں ہمارے ساتھ اس کو سب معلوم تھا جس وقت اس کو یہ سپہ سالاری کا عہدہ دیا گیا اور رائے کی حکومت کی لالچ دی گئی، اس کو سب معلوم تھا. اس کے دوستوں نے، عزیز و اقارب نے، سب نے آ کے کہا کہ دیکھو کچھ بھی ہو اس معاملے میں خبردار مت جانا، یہ اچھا معاملہ نہیں ہے، سب کچھ تمہارا برباد ہو جائے گا. اس کو معلوم تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد غلط کہہ رہا ہے، وہ باطل پہ ہے، امام حسین علیہ السلام حق پہ ہیں، سب کچھ صحیح ہے. لیکن اس حد تک اب اس کو نرم گوشہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس نے اس کی بات کو سنا، وقتی طور پہ قافلے کو لے کے گیا کوفے کے باہر، اس کے قافلے کو کچھ دنوں کے لیے روکا گیا، اور اس بیچ اس کے نفس نے جو اندر سے خواہشات کو پیدا کیا اور اس کو ورغلایا، جسے ہم کہتے ہیں شیطان کا حملہ ہوا. بہرحال ہوا، اتنے بڑے ظلم کے لیے وہ آمادہ ہو گیا. یعنی ظلم اس گناہ کا نام ہے کہ جس کا بیج اور بنیاد ہی نفس میں نہیں ہونا چاہیے. اس کی ابتدائی وہیں سے ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں ظالم سے نفرت ہو، کہیں سے بھی ظالم سے. اگر محبت ہے تو پھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ائمہ کی سیرت یہ ہے کہ وہ انہوں نے ہمیشہ عدالت کے لیے کام کیا ہے. قرآن مجید کو دیکھیں، پھر آپ دیکھیں جہاں پہ ایک طرف ظلم سے متعلق بہت زیادہ آیتیں ہیں، وہیں پہ عدل سے متعلق بہت زیادہ آیتیں. اللہ کو عدل پسند ہے، اللہ عدل کو پسند کرتا ہے. لہٰذا وہ حدیث کی جس کو سرکار سید الشہداء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی کہ جو بھی کسی ایسے حاکم کو دیکھے کہ جو حلال کو حرام میں بدلتا ہو اور لوگوں پہ ظلم و جور سے کام وغیرہ پوری تفصیلی، اگر یہ اپنی زبان سے یا اپنے فعل سے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم کو ظلم پسند نہیں، ہمیں نفرت ہے، لیکن ہم خاموش بیٹھے ہوئے، یہ بھی قابل قبول نہیں. اگر اپنے زبان سے یا اپنے عمل سے اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے تو اللہ کو حق حاصل ہے کہ روز محشر جہاں پہ جہنم میں جس طبقے میں اس ظلم کرنے والے کو لے جائے گا، وہیں پہ اس خاموش رہنے والے کو لے جائے گا. یہ ایسا گناہ ہے کہ جہاں پہ خاموش رہ کے بھی کام نہیں چلتا، یہاں انسان کو بولنا ہی بولنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو امام کے ناصر بن سکتے ہیں، ورنہ خاموش رہنے والا کیسے امام کا ناصر؟ مولا ٹھیک ہے ابھی کیا بتائیں. مثال کے طور پر تصور کیجئے کہ اس ٹائپ کے لوگ ہوتے اور تھے بھی کربلا میں، جو کوفے والے ہیں. یہ بات بھی اس سے پہلے عرض کی ہم نے، بہت سے ایسے تھے کہ جو امام حسین کے قتل کے لیے نہیں آئے لشکر میں، لیکن امام حسین کے نصرت کے لیے بھی نہیں آئے. امام سجاد نے کیا کہا کہ اگر تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون؟ یہ جرم کا مسئلہ بہت نازک ہے، اس کے مقابلے میں عدالت اجتماعی. لہٰذا ایک دین کی وہ حیثیت کہ جو دین معاشرے میں رائج ہو، اور در واقع یہی دین کا حسن ہے. ابھی وقت بھی اتنا نہیں ہے لیکن ہم الگ سے لے کے آئے تھے، اور امریکہ میں ایک بہت ہی مشہور مسیحی پادری ہیلاریو ہیگی، انہوں نے اسلام مذہب کو قبول کر لیا. اب اگر اسلام کے جو محاسن ہے، جو اچھائی ہو لوگوں کے سامنے پیش کی جائے تو کچھ کہنے کی زیادہ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ آئیے ہم دعوت دیتے ہیں قبول کریں. نہیں، خود یہ محاسن اچھائیاں پیش کرنا خود ایک دعوت ہے. دشمن کیوں اتنا پریشان ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کے چہرے کو خراب؟ اسے معلوم ہے اس کے محاسن یہی ہیں، اس کی اچھائیاں یہی ہیں کہ ایک اجتماع کے لیے، سوشل لائف کے لیے انسان بہترین زندگی. یہ جو مخالفین ہیں کیوں مقابلہ کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں بہت سامنے کی چیز ہے. اس سے پہلے ہم نے پیش کیا تھا کہ امریکہ جو ملک اس زلزلے کی بنیاد پہ سیریا کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، امریکہ ان پہ پریشر ڈال رہا. ابھی اس ہفتے ایک عجیب خبر دیکھنے میں سامنے آئی کہ کوئی وہاں پہ ظاہراً سیریا یا ترکی میں جو زلزلے والے ہیں ان کی ہیلپ کر کے لوٹ رہا تھا فلسطینی، اسرائیلیوں نے پکڑ کے اس کو قتل کر دیا. وہ کام امریکہ کا تھا اور یہ اسرائیل کا. یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں. ان کی کوشش یہی ہے کہ اسلام برباد ہو، بدنام. ان کی کوشش یہی ہے کہ لوگ
وقت کے امام سے دور ہوتے جائیں، امام کی سیرت سے دور ہوتے جائیں. لہٰذا اس ہفتے بہت سارے حالات، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وقت میں گنجائش نہیں کہ ان ساری چیزوں کو پیش کیا جائے. لیکن اہم ترین چیز کہ ہم اپنے آپ کو اس اعتبار سے آمادہ کر لیں. ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ امام کے ظہور میں تعجیل کرے، جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے ہو جائے ظہور، لیکن خوب ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کا انتقال ہو جائے، ہم مر جائیں، نہیں درک کر پائیں. تو کیا مطلب ہمارے لیے یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم امام کے ناصر والے صفات اپنے اندر پیدا کریں؟ جو کہا جاتا ہے کہ قبریں، دعا میں بھی ہے، دعا ہے، قبروں کو کھولا جائے گا اور ایسے لوگوں کو کس کو اٹھایا جائے گا؟ ظلم پہ خاموش رہنے والوں کو، امام کے نظام کو چھوڑنے والوں کو، امام کے نظام کو پائمال کرنے والوں. غیبت میں بھی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ امام کی سیرت کو زندہ کریں. کربلا کے اہداف میں سے اہم ترین مقصد تھا رسالت مآب اور مولا کائنات کی سیرت کا احیاء، اس کو زندہ کرنا. اور آج اگر امام کا ظہور ہوگا تو صرف اسی سے ہوگا کہ سیرت کو زندہ کیا جائے. اس کے لیے ہم کو فل ٹائم اسلام چاہیے، پارٹ ٹائم اسلام نہیں چاہیے. صرف مسجد اور امام باڑے والے اسلام سے امام کا ظہور نہیں ہوتا، فل ٹائم اسلام سے امام کا ظہور ہونے والا ہے. ایک ایک لمحے ہم یہ طے کر سکیں کہ حق کے ساتھ ہیں باطل کے مقابلے میں، چاہے حق جس معیار پہ بظاہر ہو اور باطل جس معیار پہ بظاہر ہو. ہمارے لیے وہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. حق و باطل کا فرق ہی یہی ہے کہ حق ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، باطل ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے. حق ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے، باطل ہمیشہ کمزور ہوتا ہے. حق ہمیشہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ رہا جائے، باطل ایسا ہوتا ہے کہ اس سے نفرت کی جائے. اور جو ایسا نہیں کر سکتا پھر وہ امام کا ناصر نہیں بن سکتا. آئیے آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.